اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول، یا ایہا اے الرسول رسول، یا ایہا الرسول اے رسول، لا یحزنک، لا نہ یحزنک، یحزن رنجیدہ کریں کا آپ کو، لا یحزنک آپ کو رنجیدہ نہ کریں، الذین وہ لوگ یسارعون جو تیزی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں، یعنی کفر کی طرف پیش قدمی میں، کفر کی طرف بڑھنے میں جو لوگ تیزی کرتے ہیں، من الذین من سے، الذین وہ لوگ ان لوگوں میں سے، قالو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، بافواہہم بھی ساتھ افواہہم اپنے منہوں سے، فوہن کی جمع فاہن کی جمع افواہ منہ، منہ کی جمع منہ، یعنی اپنے منہوں سے وہ کہتے ہیں، وہ اپنے منہوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ولم اور نہ تؤمن ایمان لائے، قلوبہم دل ان کے، وہ اپنے منہوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دین ایمان نہیں لائے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، دوسرا طبقہ یہودیوں کا فرمایا، اور جو یہودی ہوئے وہ بھی اسی میں شامل ہے، سماعون وہ خوب سنتے ہیں، للکاذبی جھوٹی باتیں بنانے کے لیے، یعنی وہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو خوب سنتے ہیں، یا جھوٹ گھڑنے کے لیے خوب سنتے ہیں، سماعون یہ حقیقت میں سننے والے ہیں، سماعون سننے والے ہیں، لقوم لوگوں کے لیے، آخرین دوسرے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے سننے والے ہیں، لم یاتوک جو نہیں آئے، لم نہیں یاتوک، یاتو مانا آنا، یاتو لم یاتو وہ نہیں آئے، کا آپ کے پاس، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یعنی وہ دوسرے لوگوں کے لیے سننے والے ہیں، جاسوسی کی خاطر آپ کو سننے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون وہ بدل دیتے ہیں، الکلمہ کلمات کو، من سے، بعدی بعد، مواضعہ ان کے مواقع کے بعد، تو وہ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کے کلمات، وہ اللہ کے کلمات کو اس کے مقرر ہو جانے کے بعد، ان کا معنی اور مفہوم متعین ہو جانے کے بعد ان کے مواقع سے، جگہوں سے بدل دیتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اگر اوتی تمہیں دیا جائے، ہاذا یہ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے، فَخُذُوهُ تو تم اسے لے لو، مطلب یہ اگر تمہیں تمہاری پسند کا فیصلہ دیا جائے تو تم اسے لے لو، وَإِنْ اور اگر لم نہ تُؤْتَوْهُ تمہیں یہ دیا جائے، مراد حکم، اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے، تمہاری پسند کے مطابق حکم نہ دیا جائے، فَاحْذَرُوا تو تم اس سے بچو، فَاحْذَرُوا تو تم اس سے تو تم بچو، احتراز کرو، وَمَن اور جس شخص کو یریدی ارادہ کر لے، اللہ اللہ، فتنتہ اس کی گمراہی کا، اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ کر لے، فلن تو ہرگز نہیں، تملکا تم اختیار رکھتے، لہو اس کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، تو تم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے، تم اس کے لیے اللہ کے حکم کو ہرگز روکنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، وہ ہیں، لم نہیں، یریدی ارادہ کیا، اللہ اللہ نے، ان یطہر
ان یہ کہ یطہر وہ پاک کرے قلوبہم دلوں کو ان کے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. لہم لیے ہیں ان کے، لا لیے ہم ان کے، لہم ان کے لیے ہیں فی دنیا، فی میں الدنیا دنیا میں، خزیون ذلت دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عذاب عظیم بڑا، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہود اور منافقوں، یہودیوں اور منافقوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کی تصدیق کرنا اور آپ کی حاکمیت کا انکار کرنا، آپ کے فیصلوں کا انکار کرنا، اس کو موضوع بحث بنایا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی ہے. کیونکہ پچھلی آیات میں قتل کے بارے میں، اس کے بارے میں سزائیں وہ بھی ذکر ہو چکا ہے، چوری کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے. اب یہاں اس آیت میں اور اس سے بعد والی آیات میں اللہ تعالی نے یہود اور منافقین اور بعد میں پھر نصارہ کا بھی ذکر آئے گا، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو، آپ کے فیصلوں کو دل سے نہیں مانتے تھے. سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کا آغاز کیا ہے یا ایھا الرسول کہہ کر، یا ایھا الرسول کہہ کر آغاز کیا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت ہے. تو ان لفظوں میں اس منصب رسالت کو واضح کیا گیا ہے کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا منصب رسالت کا منصب ہے. رسالت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر احکام اتر رہے ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو ان احکام کو کما حقو لوگوں تک پہنچا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فرض ہے، جس کا اللہ تعالی نے قرآن میں ایک مقام پر ذکر کیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 76 میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 76 میں اس میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے آپ وہ پہنچا دیں. جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہو رہے ہیں آپ وہ لوگوں تک پہنچا دیں. تو یہ حضور کا منصب رسالت ہے. تو اسی منصب رسالت سے اس آیت مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے کہ آپ کا کام اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے، حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے. آگے جو نہیں مانتے ان کو منوانا اور ان کو زبردستی حق پر لانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ تعالی نے آپ کی ذمہ داری نہیں ڈالی. اللہ تعالی نے آپ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ زبردستی انہیں ہدایت پر لانا، حق منوانا، اپنے فیصلے منوانا. فرمایا یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر نہیں ڈالی گئی. اللہ تعالی نے خیر کا راستہ، شر کا راستہ، حق کا راستہ، باطل کا راستہ یہ انسان کو دکھا دیا ہے. تو انسان اپنے عقل سے، فہم سے، دانش سے جس مرضی راستے کو چن لے، تو جیسے وہ راستے کو چنے گا ویسا ہی وہ اس کا پھل پالے گا. تو یہ منصب رسالت کو اس لیے ذکر کیا. پھر آگے فرمایا لا یحزنک، آپ کو رنجیدہ نہ کریں، آپ کو رنجیدہ نہ کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا حق سے انحراف کرنا، باطل کی طرف جانا، ظلم کی طرف جانا، اس سے آپ رنجیدہ حاصل نہ ہوں، اس سے آپ رنجیدہ حاصل نہ ہوں. آپ نے اپنا منصب ادا کر دیا، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا. آگے اللہ تعالی نے وہ منافقوں کے بارے میں بیان کیا. فرمایا جو کفر میں تیزی کرتے ہیں،
کفر میں پیش قدمی تیزی سے کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں. یعنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے. دلوں سے انہوں نے نہیں مانا، دلوں سے تسلیم نہیں کیا. اور پھر آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں، وہ بھی کفر میں پیش قدمی کرتے ہیں، وہ بھی کفر کی طرح بڑھتے ہیں، حق کو چھوڑتے ہیں، حق سے اعراض کرتے ہیں. فرمایا یہ یہود اور منافق ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا، یہ مل گئے ہیں کفر میں پیش قدمی کرنے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو جھٹلانے میں، حق کو تھامنے میں. یہودیوں کا بھی ساتھ منافقوں کے ساتھ ذکر کر دیا. پھر فرمایا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. فرمایا یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو خوب سنتے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں گڑھنے کے لیے، جھوٹی گواہیاں گڑھنے کے لیے یہ آپ کو خوب سنتے ہیں. یہاں سماعون کا معنی ایک معنی یہ بھی ہے کہ جھوٹی بات قبول کرتے ہیں، جھوٹی بات کو مانتے ہیں، جھوٹی گواہی کو مانتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے. فرمایا سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور یہ دوسرے لوگوں کی جاسوسی کے لیے، جو لوگ ابھی تک آپ سے نہیں ملے ان کی جاسوسی کے لیے، جو شر پسند عناصر ہیں، جو پیچھے یہودی تھے، فتنہ پرور تھے. فرمایا وہ لوگ جو آپ سے نہیں ملے یہ ان کی جاسوسی کے لیے آپ کو سنتے ہیں اور آپ کے پاس مقدمات لاتے ہیں ان کی جاسوسی کے لیے، اور وہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے مقدمات لاتے تھے، نیچا دکھانے کے لیے مقدمات لاتے تھے. اور پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، کہ جو الکلمہ یہاں مراد ہے اللہ کے کلمات، یعنی اللہ کا کلام جو اللہ تعالی نے تورات کی شکل میں اتارا. فرمایا یہ لوگ اس کا، اللہ کے کلمات کا معنی مفہوم متعین ہو جانے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں، اللہ کے کلمات میں تحریف کرتے ہیں. جس طرح ہم پیچھے بھی آیات میں پڑھے ہیں، آیت نمبر 13 میں، آیت نمبر 13 میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ وہ ان کی جگہوں سے، اللہ کے کلمات کی جگہوں سے ان میں تحریف کرتے ہیں. یہ ہم نے وہاں بھی تو اس میں میں نے آپ کو تحریف کی صورتیں بھی بتا دی تھی کہ تحریف لفظی، تحریف معنوی، یہ اس طرح کی وہ تحریف کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیان فرمایا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلے بیان کیا آیت نمبر 13 میں، اس سے مزید وضاحت سے بیان کیا اس مقام پر. فرمایا جب ان کا معنی اور مفہوم واضح ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے، ان کے علماء کے نزدیک وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، یہ حق معنی ہے، تو معنی اور مفہوم واضح ہو جانے کے بعد پھر وہ اس میں رد و بدل کرتے ہیں، پھر وہ اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں، معنی اور مفہوم واضح ہو جانے کے بعد. اور آگے اللہ تعالی نے ان کی بڑی خطرناک صورتحال بیان کی ایک اور. فرمائے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہ تم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اپنا مقدمہ لے کر، اگر تو تمہاری منشا کے مطابق، تمہارے مفاد کے مطابق اور تمہارے فائدے کے مطابق ہوا تو تم پھر اسے لے لینا. یہ پیچھے یہودی انہیں کہتے، یہودی فتنہ پرور کہتے کہ اگر وہ فیصلہ تمہارے مفاد کے مطابق ہوا، تمہارے فائدے کے مطابق ہوا، اور جیسا تم نے سوچا ہے ویسا ہی ہوا،
اگر اس کا فیصلہ تمہاری مرضی اور منشا کے مطابق ہوا تو تم اس فیصلے کو مان لینا، اور اگر تم اس فیصلے کو اپنی مرضی کے مطابق نہ پاؤ، اپنی من پسند نہ پاؤ، اپنے خلاف پاؤ، تو تم پھر اسے نہ لینا۔ یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق خواہش رکھ کر آتے تھے، اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چاہتے تھے کہ آقا ان کے پیچھے چلے، حضور ان کے پیچھے چلے، جیسے ہماری مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق حضور فیصلہ کرے، وہ یہ سوچ رکھ کر آتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ فرما دے تو تم اس کے لیے اللہ کا ہرگز، اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہی کا ارادہ کر لے، جس شخص کی بھی اللہ گمراہی کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ بذات خود کسی انسان کی عقل پر، کسی کے فہم پر پردہ نہیں ڈالتا۔ ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے حق کا راستہ بھی ہوتا ہے، باطل کا راستہ بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے ظلم کا راستہ بھی ہوتا ہے، عدل کا راستہ بھی ہوتا ہے، انسان نے چننا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی سنت کا ذکر ہو رہا ہے، سنت الہیہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ حق کو چھوڑ کر باطل پر چلتے ہیں، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اراض کر لیتے ہیں، تو پھر سنت الہیہ کے مطابق ان پر گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے، ان پر گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے۔ وہ جو سورۃ البقرہ میں ابتدا میں بھی آ گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے، انسان کے اپنے کسب کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس شخص کے بھی اللہ گمراہی کا ارادہ کر لے تو آپ پھر اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفر میں ان کے بڑھ جانے سے، پیش قدمی سے آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ دل چھوٹا نہ کرے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کے باعث انہیں مہر لگائی جا رہی ہے۔ اور آگے مزید فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مطلب یہ ہوا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننے سے انکار کرتے ہیں، حضور کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، آقا کے فیصلوں کے مطابق نہیں چلتے، حضور کو حجت نہیں مانتے، حضور کو اتھارٹی نہیں مانتے، آپ کے احکام کو اتھارٹی نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے، تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ یعنی جب تک وہ حق اور باطل میں کے فیصلوں میں حضور کو حاکم نہ مان لیں، حضور کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنے من و عن، تو اس وقت تک ان کے دل پاک نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ان کے دل پاک نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالی نے بیان فرما دیا، پھر آگے فرمائے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے کفر کی، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں رسوائی ہے کہ کفر میں پھر رہے ہیں، اور آخرت میں وہ جو کچھ کفر پر اڑے رہے، ظلم پر اڑے رہے، اللہ کے رسول سے انحراف پر اڑے رہے، اور وہ اس کے خلاف چلتے رہے، حضور کے خلاف، تو فرمایا آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ایسے لوگوں کا نہ دنیا میں کوئی چھٹکارا نہ آخرت میں۔ اس میں آپ کو ایک حدیث مبارک سے حوالہ بیان کر دوں
تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہود کس طرح احکام کو، تورات کے احکام کو مروڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا، یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے بدکاری کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا جو شخص زنا کرے اس کے متعلق تمہاری تورات میں کیا حکم ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا تورات میں کیا حکم نازل کیا بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم ان کا منہ کالا کر کے ان کو سواری پر بٹھاتے ہیں اور دونوں کے چہرے محالف جانب میں کرتے ہیں، پھر ان کا چکر لگایا جاتا ہے، یعنی ادھر ادھر دونوں کے چہرے محالف جانب میں کر کے ان کا منہ کالی کر کے تو پھر انہیں سارے شہر میں چکر لگایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ۔ وہ تورات لے کر آئے اور اس کو پڑھا، اور جب رجم کی آیت سے گزرے تو پڑھنے والے نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جو تورات پڑھ رہا تھا اس نے اس آیت کو چھپا دیا اور اس پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ یہ آیت پر نظر حضور کی نہ پڑے، اور اس کے آگے اور پیچھے سے پڑھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ عبرانی جانتے تھے، تورات کے عالم تھے، تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انہوں نے کہا آپ اس سے فرمائے کہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ اس پڑھنے والوں کو کہیں کہ جو اس نے ہاتھ رکھا ہے وہ اپنا اٹھائے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو رجم کیا گیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1199۔ تو اس طرح ہو، یعنی رجم کا مطلب ہے سنساری کرنا، کہ شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کرے تو ان کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جائے۔ تو یہ تورات میں بھی حکم موجود تھا، لیکن وہ چھپاتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں سے مال کمائے۔ جو مالدار ہوتے غریبوں پر لاگو کر دیتے، مالداروں سے مال کماتے، ان کو سزا سے بچاتے، مال کماتے، گواہیاں بیچتے، عدل و انصاف کو بیچتے، ان کے قاضی بک جاتے، ان کے عالم بک جاتے، ان کے منصف، ان کے جج یہ بک جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا اس آیت مبارکہ میں۔ پھر آگے مزید ذکر ہو رہا ہے، اگلی آیت میں مزید اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 42، اس میں فرمایا سماعون، یہ لوگ خوب سننے والے ہیں، سماعون خوب سننے والے ہیں، للکاذبین جھوٹی باتیں بنانے کے لیے، خوب سماعون خوب سننے والے ہیں یا جاسوسی کرنے والے، دونوں اس کے معنی ہے۔ للکاذبین جھوٹی باتیں بنانے کے لیے، جھوٹ گڑنے کے لیے، جھوٹی شہادت گڑنے کے لیے۔ اکالونا آگے بیان کیا، اکالونا خوب کھانے والے ہیں، لسوتی حرام مال، لسوتی سوت کہتے ہیں حرام مال، لسوتی حرام مال، اکالونا خوب کھانے والے ہیں، لسوتی حرام مال، یہ حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ فَإِن پھر اگر جاؤ وہ آئے کا آپ کے پاس، فَحْكُمْ تو آپ فیصلہ فرمائیں، بینہم درمیان ان کے، او یا عارض آپ اعراض کریں، گریز فرما لیں، عنہم ان سے۔ فرمایا پھر اگر وہ کوئی مقدمہ لے کر آپ کے پاس آ جائے، نزاعی معاملہ لے کر آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا ان سے اعراض کر لیں۔ وَإِن اور اگر تُعْرِض آپ نے اعراض فرما لیا، عنہم ان سے، اور اگر آپ ان سے اعراض فرما لیں، فَلَن تو ہرگز نہیں، یضر وہ نقصان پہنچا سکیں گے کا آپ کو، شیئن کچھ بھی۔ فرمایا اگر آپ اعراض فرما لیں، ان کے مقدمہ میں نہ پڑیں،
تو وہ ہرگز آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَإِنْ اور اگر حکمتا آپ نے فیصلہ کیا فَحْكُمْ تو فیصلہ کریں بینہم درمیان ان کے بالقسط عدل سے. اور اے حبیب اگر آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اس مقدمہ کو لے لیا قاضی بن گئے تو پھر آپ نے ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرمانا ہے. پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اِنَّا بے شک اللہ اللہ یحب پسند کرتا ہے المقسطین عدل کرنے والوں کو. بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہود اور منافقوں کی دو اور خصلتیں بیان کیا ہے. یہودیوں اور منافقوں کی دو خصلتوں کو من حیث القوم بیان کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالی نے فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت. کسی ایک فرد کی طرف اشارہ نہیں کیا یا من کہہ کر ان کے بعض لوگوں کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ ان میں سے بعض لوگ یا ان میں سے چند لوگ. اس طرح کا اللہ تعالی نے یہاں الفاظ نہیں بولے بلکہ یہاں اللہ تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. جمع کا لفظ بولا ہے سماعون اور اکالون. اور اس کے ان دونوں جملوں کے درمیان واو بھی نہیں ہے. واو کا مطلب ہے اور. واو بولتے ہیں واو عاطفہ اور. واو عاطفہ بھی ذکر نہیں کیا. مطلب اس کا فائدہ کیا ہے, اس کلام میں حکمت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہے, انداز تخاطب. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے من حیث القوم من حیث المجموع جو وہ ان دو بیماریوں میں ملوث تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان میں بعض لوگ اس بیماری میں ملوث نہیں تھے یا چند لوگ نہیں تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام کھانے میں اور جھوٹی گواہی جھوٹی بات کرنے میں وہ ساری قوم ملوث تھی. یعنی ان کی اکثریت اس میں ملوث تھی. معاذ اللہ استغفر اللہ. برائی کا اور ان کی بد اخلاقی کا اس حد تک گر چکے تھے. اللہ کے عدل و انصاف کو نظر انداز کرنا, قیام میں عدل و قسط کو نظر انداز کرنا, اس حد تک گر چکے تھے کہ ساری قوم اس میں ملوث ہو چکی تھی. اب یہاں میں آپ کو سماعون اور اکالون للسحت اس کے کچھ معنی آپ کو بتا دوں جو احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ سحت کا معنی ہے رشوت. سحت کا معنی ہے جو اکالون للسحت آیا, سحت کا معنی ہے رشوت. اور حضرت عمر بن خطاب نے بھی بیان کیا کہ اس سے مراد حاکم کو رشوت دینا ہے. پھر اسی طرح ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوا تھا تو اس نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے, سحت سے مراد. تو انہوں نے کہا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا. فرمایا یہ کفر ہے. پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یعنی جو ناحق رشوت لیتا ہے ظلم کے باعث, فرمایا یہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں. یہ اگلی آیات میں آ رہے ہیں, ہم پڑھیں گے تفصیل سے. یہ امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا میں یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 5266. اور اسی طرح یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور معنی میں بھی آیا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس سے مراد ہے جو بدکار عورت اور زانیہ کی اجرت وہ کہتے ہیں سحت ہے, یا وہ کہتے ہیں جو کتے کی خرید و فروخت کرتے ہیں اس سے بھی مراد سحت ہے. تو اس طرح بہت سے معنی یہ مراد لیے گئے ہیں. تو اکثر نے جو معنی اس کا مراد لیا ہے وہ رشوت معنی مراد لیا ہے, رشوت اس کا معنی مراد لیا ہے. اور جو سماعون للکاذب اس سے مراد ہے جھوٹی گواہی دینا, چاہے کوئی گواہی دینے والا جھوٹی گواہی دے
یا فیصلہ کرنے والا جھوٹا فیصلہ کرے، یہ سماعون للکاذب، اس میں دونوں، یا کوئی جاسوسی کرے جھوٹ کی، یہ سارے اس کے معنی نکلتے ہیں۔ تو من حیث المجموع وہ قوم ان میں مبتلا ہو چکی تھی، ان دو بیماریوں میں، اخلاقی بیماریوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیار دے دیا، فرمایا اے میرے حبیب مکرم، اگر وہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں اپنا نزاعی معاملہ لے کر، تو پھر یہ آپ پر منحصر ہے، کیونکہ وہ یہودی اور منافق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے، معاشی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے دغا بازی سے آپ کے پاس مقدمے لاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو اختیار دے دیا کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی نزاعی معاملہ لائیں تو پھر آپ کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو قبول کر لیں، ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور چاہے تو اراض کر لے، ان سے معذرت، ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں سنوں گا، میں تمہارا معاملہ نہیں سنوں گا۔ فرمایا دونوں طرح کی آپ کو اجازت ہے کہ دونوں طرح آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اراض کر لیں تو وہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے آپ کو بچائے گا۔ تو فرمایا ہرگز وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اے حبیب اگر آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا تو آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، یعنی ان لوگوں کی شرارت، ان لوگوں کا دھوکہ، ان لوگوں کا فرار، ان لوگوں کی اسلام دشمنی آپ کو حق سے نہ پھیر دے۔ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اور جو ہمارے ججوں کے لیے، منصفوں کے لیے، قاضیوں کے لیے، وکلاء کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع پر بھی جب آپ کے دشمن آئے ہیں تو تب بھی آپ نے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ اس میں کوئی اسلام کو کوئی نقصان ہی کیوں نہ پہنچتا ہو، یا معاذ اللہ اس سے کوئی کسی بھی طرح کا کوئی رزلٹ نکلتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ کتنا بڑا حکم ہے، یہ وہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ اس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں اہل ایمان کو حکم دے چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہ آیت نمبر 8 میں ہم پڑھ رہے ہیں بڑا تفصیل سے کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے انصاف پر قائم مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے۔ اور پھر آگے فرمایا تھا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے برانگیختہ نہ کرے، عدل سے تمہارا روح نہ موڑے، تو تم نے ہر حال میں عدل کرنا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حبیب جب آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اس میں دیکھیں آج کل ہمارے دور میں عدالتوں میں انصاف بک رہا ہے، وکلاء بک رہے ہیں، جج بک رہے ہیں، اعلیٰ عدالتیں بک رہی ہیں، نچلی عدالتیں بک رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہے، قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے۔ تو جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جہاں رشوت کھائی جاتی ہے، جہاں انصاف بیچا جاتا ہے، انصاف کا لہو کیا جاتا ہے، وہاں ظلم پروان چڑھتا ہے، ان معاشروں میں ظلم پروان چڑھتا ہے، وہاں کبھی بھی عدل کی بالادستی قائم نہیں ہوتی، انصاف کی، حق کی بالادستی قائم نہیں ہوتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین،
بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، وہ اللہ کو محبوب بندے ہیں. اور جو اس کے علاوہ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے محبوب نہیں ہیں بلکہ اللہ کے مبغوض ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے درس دیا حضور کے توسط سے. یہ ساری امت کو درس ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور حضور کے توسط سے واسطہ سے ساری امت کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 43 فرمایا وَكَيْفَ، اور کیسے، کیوں کر، یحکمو وہ حاکم بناتے ہیں کا آپ کو. فرمایا اور یہ لوگ کیسے آپ کو حاکم مان سکتے ہیں. وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس التورات، تورات ہے. فرمایا حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، تو پھر یہ اپنے مقدمات، نظامی معاملات آپ کے پاس لے کر کیسے آتے ہیں. فیہا، اس میں یعنی اس تورات میں، حکم اللہ، اللہ کا حکم موجود ہے. فرمایا اس تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثم، پھر، یتولون، وہ روگردانی کرتے ہیں، من سے بعد ذالک، اس کے. فرمایا پھر اس کے بعد وہ روگردانی کرتے ہیں یعنی حق سے منہ پھیرتے ہیں. وما، اور نہیں ہے، اولئک، وہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے. فرمایا اور وہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو کس طرح یعنی حاکم بناتے ہیں اپنے معاملات میں، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. مراد یہ ہے کہ جتنے بھی شرعی احکام کی اصل ہے، جو قرآن میں شرعی احکام کی اصل ہے، حدود ہیں، جو اللہ کی متعین کردہ سزائیں ہیں، وہ تورات میں بھی موجود ہے. یا جو مقدمہ لایا گیا بدکاری کا، تو اس کا حکم تورات میں بھی موجود تھا. تو اللہ تعالی نے فرمایا جب اس کا حکم تورات میں بھی موجود ہے، اور اس وقت یہ بھی یاد رکھیے یہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب اس اینگل سے بھی کیا کیونکہ جس زمانے میں یہ آیت مبارکہ اتری اس وقت یہود مدینہ شریف کے گرد و نواح میں رہ رہے تھے، لیکن اسلام ابھی کاملاً مکمل طور پر سارے مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں نافذ نہیں ہوا تھا. حضور کی حکمرانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اس دور میں، وہ مدینہ طیبہ میں جو اسلام کے ماننے والے تھے آپ کی حکمرانی ان تک تھی. باقی جو ارد گرد کے رہنے والے یہودی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو کینکا، بنو قریظہ، خیبر کے یہودی، وہ اپنے مقدمات کے فیصلے اپنی عدالتوں کے مطابق کرتے تھے. تو حضور کے پاس مقدمہ لے کر آتے معاذ اللہ حضور کو پھنسانے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچا دکھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مقدمہ آپ کے پاس لے کر رہے ہیں تو اس کا حکم تو تورات میں بھی موجود ہے. جس طرح ہم نے ابھی پڑھ لیا، ابھی ہم نے وہ پڑھ لیا صحیح مسلم سے حوالہ، تو اس میں آپ کو تورات سے بھی ایک حوالہ دے دیتا ہوں. تورات سے ایک حوالہ آپ لکھ لیں. وہ تورات میں ایک حوالہ ملتا ہے، اگر کوئی کمالی لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر لانا، اس شہر کے پھاٹک پر یعنی مین چوک پر لے آنا، اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں، یعنی ان کو پتھر مارنا حتیٰ کہ وہ مر جائیں. لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے ناچ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا. یوں ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرو. یہ تورات میں ہے، اس کی کتاب مقدس پرانا عہد نامہ استثناء، کتاب کا نام ہے استثناء.
باب 22 آیت 21 تا 24، آیت نمبر 21 تا 24 اور آیت نمبر 187۔ تو یہ دیکھیے تورات میں بھی یہ حکم آج کے دور میں بھی لکھا ہوا ہے، آج کے دور میں بھی جو چھپتے ہیں اس میں بھی یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی عورت، کسی عورت کی شادی ہو گئی کسی بندے کے ساتھ اور پھر کسی اور مرد نے اس کے ساتھ زیادتی کی، بدکاری کی، تو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بیچ چوراہے میں لائے جائے، یعنی سرے عام اس کو سنسار کی سزا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حکم تو تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کے پاس لاتے ہیں تاکہ اپنی سازشوں سے یا اپنے مقاصد، مذموم مقاصد پا سکے، مذموم مقاصد حاصل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم يتولون من بعد ذلك، یہ حکم ان کے اندر تورات میں لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ حق سے منہ پھیرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب یہ آپ کا حکم بھی نہیں مانیں گے، یہ آپ کا حکم بھی نہیں مانیں گے، یہ صرف سازش کے طور پر آئے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تورات بے شک ان کے اندر اتری ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تورات اتری ہوئی ہے، لیکن فرمایا چونکہ یہ تورات کے احکام کو اپنے اندر نافذ نہیں کرتے، اپنی سوسائٹی میں نافذ نہیں کرتے، اپنے معاشرے میں نافذ نہیں کرتے، اور اپنے اغراض اور مقاصد، مال و دولت کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو فرمایا اس لیے یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی باحثیت امت ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کمال کو فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔